الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکاں شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی سورت کا تذکرہ کرتے ہوئے تلاوت کی۔ دعا فرمائیں اللہ کے کائنات مجھے اس آیت کے تحت، اس سورت کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین محترم، اللہ کے کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ امام فخر الدین رازی جیسا تگڑا بندہ آپ سورہ عصر کے 4 معانی و مطالب ذکر فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عصر کی قسم۔ اس عصر سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وقت کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ جب سایہ دگنا ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ جب سایہ دگنا ہو جائے
اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو اثر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے. اس وقت کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ دنیا کا سورج ڈوب رہا ہے، ہر انسان کی زندگی کا سورج بھی ڈوب رہا ہے. جس طرح وقت مقررہ پر سورج غروب ہو رہا ہے، اسی طرح اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت آئے گا انسان کا، ان کی زندگیوں کا سورج بھی ڈوب جائے. اللہ فرماتے اس وقت کی قسم، انسان خسارے. اس کا دوسرا معنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ خود نماز عصر ہے، کہ نماز عصر کی قسم. اچھا یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تاجر کے پاس، دکاندار کے پاس عموماً گراہک آتے ہیں، اس وقت جو زمانے کا اصول ہے خریداری عصر کے دوران ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کو، مسلمان کو اپنی طرف بلاتا ہے ایسے وقت میں. اور جو اذان عصر سن کر نماز عصر کی غرض سے اپنے کاروبار کو ٹھپ کر کے بند کر کے اللہ کی صدا پر، اللہ کی طرف سے صدا پر لبیک کہتے ہوئے مساجد میں حاضر ہوتا ہے، وہ تو انسان کامیاب ہے. لیکن جو دولت کے پیچھے ہے جی، جو کاروبار کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے رب کی طرف سے آئی ہوئی صدا پر لبیک نہیں کہتا، اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو فرمایا نماز عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر، ایسا انسان خسارے میں ہے. ایسا انسان خسارے. اور تیسرا معنی آپ فرماتے ہیں اس عصر سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، یعنی کہ خاص زمانہ نہیں ہے، عام احمد زمانے کی قسم، مطلقاً زمانہ. زمانے کی قسم تو ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اچھا ہمارے یعنی انسان کے خسارے پر تو کئی مواقع پر تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ بڑے بڑے انسان خسارے میں تھے. خاقان کو دیکھیے، آل آسان کو دیکھیے، کیسا وہ کس طرح کو دیکھیے. یہ آل آسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے 3100 سال 3100 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل زمانے پر حکومت کی ہے. کتنے؟ 3100 سال. لیکن آج زمانہ ان کے نام سے واقف کوئی جانتا. اسی طرح خاقان، اسی طرح کیسر و کسرا، بڑے بڑے نام بر، بڑے بڑے بادشاہ. آپ فراہین کو دیکھیے، فرعون کی جمع فراہین، بڑے بڑے فرعون ہیں. فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے.
مصر کے جو بادشاہ ہوتا تھا، یہ جو پوری سلطنت تھی، اس کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑی بڑی سلطنت ہیں، مگر کسی کا نام، وہ زمانے جہاں ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ کے دل کے خزانے پہ اٹھانے کے لیے کئی کئی سینکڑوں اونٹ درکار ہوتے تھے. مر گئے، مٹی میں سما گئے، بن گئے، ختم ہو چکے ہیں. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. چوتھا معنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے.